اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ الحمدللہ آج ہم سپارہ نمبر 16 کا آغاز کریں گے۔ اس میں ہم سورہ کاف کو کمپلیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ کے اہم مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بار بار استفسار کرنے پر حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے کیے گئے افعال کی پوشیدہ حکمتوں کا انکشاف کیا کہ جو کشتی جو تھی وہ مزدوروں کی تھی اور ظالم بادشاہ سالم کشتی چھین لیتا ہے، اس لیے اسے عیب دار کر دیا تاکہ بادشاہ اس کو چھین نہ لے۔ لڑکے کے والدین مومن تھے، اندیشہ تھا کہ اس کی سرکشی اور کفر انہیں تنگ کرے گا، تو انہوں نے اسے قتل کر دیا تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں بہتر اولاد عطا کرے۔ اور دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ ہے، ان کا باپ نیک انسان تھا، تو حضرت خضر علیہ السلام نے دیوار اٹھا دی تاکہ یہ دونوں بالغ ہو کر اپنا خزانہ نکال سکیں۔ پھر انہوں نے کہا، میں نے اپنی رائے سے کوئی کام نہیں کیا، یہ تھی اصل حقیقت ان واقعات کی جن پر آپ سے صبر نہیں ہو سکا۔ سمجھایا گیا کہ بظاہر عمل کچھ ہو لیکن اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ضرور ہوتی ہے۔ آیت نمبر 83 to 102 میں قصہ ذوالقرنین بیان کیا گیا، جس میں یہ ثابت کیا گیا کہ اقتدار بھی آزمائش ہے۔ ذوالقرنین ایک مثالی مسلمان حکمران تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار عطا کیا، ان کو اسباب اور وسائل فراہم کیے۔ حضرت ذوالقرنین نے اپنی رعایا کو توحید کی دعوت دی اور اپنی قوت اور اقتدار کو دعوت کے لیے استعمال کیا۔ انہوں نے کہا کہ جو ظلم کرے گا اسے تو ہم بھی اب سزا دیں گے، اور پھر وہ اپنے پروردگار سے لٹایا جائے گا، اسے سخت تر عذاب دے گا۔ اور لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ مومن صالح کے لیے بہترین جزا ہوگی کہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرے، اس کے لیے تو بدلے میں بھلائی ہے، اور ہم اسے اپنے کام میں بھی آسانی کا حکم دیں گے۔ حضرت ذوالقرنین نے مظلوم قوم کو یاجوج ماجوج کے حملوں سے محفوظ کر دیا۔ وہ مال اور دولت کی سے پاک تھے، بلا اجرت انہوں نے ان کو بند تعمیر کر کے دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ذوالقرنین نے بند کی تعمیر کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور کہا، یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے، ہاں جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے یعنی مضبوط دیوار کو زمین بوس کر دے گا، بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور حق ہے۔ حضرت ذوالقرنین کے پاس دماغ بھی تھا، اقتدار بھی تھا اور ٹیکنالوجی بھی تھی۔ انہوں نے ان ساری صلاحیتوں کو استعمال کر کے بہترین کام سر انجام دیے۔ پھر آیت نمبر 103 to 110 تک اقسامی پیراگراف ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ اگر تم کہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ باعتبار اعمال سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے۔ وہ ہے کہ جن کی دنیا کی زندگی کی تمام تر کوششیں بیکار ہو گئیں اور وہ اسی گمان میں رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کی ملاقات سے کفر کیا، اس لیے ان کے اعمال غارت ہو گئے، پس قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن قائم نہ کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جو چیز پہنچتی ہے وہ نیت ہے، اور ایسے اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کی جائیں۔ اللہ تعالیٰ آخر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو بھی میرے رب کی باتوں کے ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا، گو ہم اس جیسا اور بھی اس کی مدد میں لے آئیں۔ سورۃ کاف سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوا؟ یہ کہ زمین پر موجود تمام اشیاء کی رنگا رنگی یا زینت کا مقصد انسان کا امتحان اور آزمائش ہے، چاہے وہ توحید پر استقامت کی آزمائش ہو، چاہے وہ علم، دولت، عزت اور افراد کی کثرت کی آزمائش ہو، چاہے مال اور اولاد کی آزمائش ہو، یا پھر اقتدار کی آزمائش ہو۔ اور ان تمام آزمائشوں کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے، اور انسان کو دنیا پرستی اور مادہ پرستی سے بچ کر قرآن کی دعوت توحید پر عمل کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورہ مریم کا آغاز کریں گے۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 98 آیات اور 6 رکوع ہیں، اور اس کا زمانہ نزول ہجرت حبشہ 5 نبی سے پہلے کا ہے۔ آئیے آگے اس صورت کے اہم مضامین کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ اس سورہ کی آیات 1 to 15 تک میں حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لیے دعا کی اور بڑے مان سے یہ دعا کی کہ میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا۔ دعائیں رد بھی ہو جایا کرتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو شکر گزار بندے ہوتے ہیں وہ اس کی عطا اور بخشش کو یاد رکھتے ہیں
اور شکر گزاری کرتے ہیں، اس لیے کہ شکر گزاری کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی نعمتیں پھر بڑھا دیتا ہے۔ اور پھر اولاد مانگی کس لیے؟ بڑھاپے کے سہارے کے لیے نہیں، بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام کا غم ایک ہی ہوتا ہے، اپنی قوم کے ایمان کا غم۔ تو وہ آل یعقوب کی میراث یعنی اسلام اور ایمان کا وارث اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ہمیں بتایا کہ عام قاعدے سے ہٹ کر معجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ تمام کام کر سکتا ہے۔ اسی رب نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد دی، اور اسی اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو بغیر شوہر کے بیٹا عطا فرمایا۔ تو یہاں عیسائیوں کو خود اپنی طریق سے دلیل توحید فراہم کی گئی۔ پھر یحییٰ علیہ السلام کے اوصاف بیان کیے گئے کہ ہم نے اسے لڑکپن ہی سے دنائی عطا فرما دی، اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی بھی۔ وہ پرہیزگار شخص تھا، اپنے ماں باپ سے نیک سلوک کرنے والا تھا، وہ سرکش اور گناہ گار نہ تھا۔ پھر آیت 16 to 40 میں حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا گیا، اور ان کی معجزانہ پیدائش کا تذکرہ کیا گیا، اور پیدائش کے فوراً بعد ان کی معجزانہ گفتگو نقل کی گئی، اور بنیادی طور پر جو یہاں عقیدہ تثلیث ہے اس کی نفی کی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب گہوارے میں گفتگو کرتے ہیں تو خود فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی، مجھے اپنا پیغمبر بنایا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشریت اور نبوت ثابت کرنے کے بعد فرمایا، یہ ہے صحیح واقعہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا، یہی ہے وہ حق بات جس میں لوگ شک و شبہ میں مبتلا ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ نقل کیے گئے کہ میرا اور تم سب کا پروردگار صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ پھر آیت نمبر 41 to 50 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید کا تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ عیسائی، یہودی اور مشرکین مکہ تینوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جد امجد تسلیم کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ان کے لیے ایک نمونہ ہے۔ جن کے والد مشرک تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ دادا کی تقلید کی بجائے توحید پر استقامت اور عزیمت دکھائی۔ اس حصے میں دعوت کے آداب بھی سکھائے گئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہایت دردمندی سے اپنے والد آزر سے مواسہ کیا اور عقلی دلائل سے کام لیا، اور ان سے پوچھا کہ سماعت و بصارت سے محروم بتوں کی بندگی کیوں کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہایت شفقت اور پیار سے اپنے والد کو توحید کی دعوت دی، اور اس میں 4 مرتبہ یا آباتی کا لفظ استعمال ہوا۔ جواب میں باپ نے نہایت سختی کا مظاہرہ کیا کہ اے ابراہیم، کیا تو ہمارے معبودوں سے روگردانی کر رہا ہے؟ سن، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھروں سے مار ڈالوں گا، جا ایک مدت دراز تک مجھ سے الگ رہ۔ اس کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انتہائی احترام سے کہا، اچھا، آپ پر سلامتی ہو، میں تو اپنے پروردگار سے آپ کی بخشش کی دعا کرتا رہوں گا۔ یہ اس وقت کہا تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی ممانعت کا علم نہیں تھا۔ جب یہ علم ہوا تو آپ نے دعا کا سلسلہ موقوف کر دیا۔ آیت نمبر 51 to 63 میں اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر کیا، اور یہ ثابت کیا کہ سب نبی جو تھے وہ انسان تھے، خدائی میں شریک کرنے والے نہیں تھے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والے تھے، یہ سب جنت کے وارث ہیں۔ جب اللہ رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی تھی، یہ سجدہ کرتے اور روتے گڑ گڑاتے گر پڑتے تھے۔ یہاں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پھر ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے کہ انہوں نے نماز ضائع کر دی اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے۔ نماز کے ضائع کرنے سے مراد یا تو بالکل نماز کو چھوڑ دینا ہے جو کفر ہے، یا ان کے اوقات کو ضائع کرنا ہے یعنی وقت پر نماز نہ پڑھنا، جب جی چاہا نماز پڑھ لی، یا بلا عذر کٹھی کر کے نماز پڑھنا، یا کبھی 2، کبھی 4، کبھی 1 اور کبھی 5 نمازیں۔ یہ بھی تمام صورتیں نماز کو ضائع کرنے کی ہیں، جس کا مرتکب سخت گناہ گار اور آیت میں بیان کردہ وعید کا سزاوار ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہدایت نامہ ہے جو انہوں نے افسران حکومت کو لکھ کر بھیجا تھا کہ میرے نزدیک تمہارے اہم ترین کاموں میں سے ایک کام نماز ہے۔ جو نماز کو ضائع کرتا ہے وہ اور دوسرے احکام دین کو اور زیادہ ضائع کرے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 64 to 83 میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور اسی پر جمع رہنے کا حکم دیا گیا۔ مشرک سرداروں کو جہنم کا حال سنا کر خبردار کیا گیا، تیرے پروردگار کی قسم، ہم انہیں اور شیطانوں کو جمع کر کے ضرور ضرور جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے حاضر کر دیں گے،
ہم پھر ہر گروہ سے انہیں الگ نکال کر کھڑا کریں گے جو اللہ رحمان سے بہت اکڑے اکڑے پھرتے تھے۔ تم میں سے ہر ایک وہاں ضرور وارد ہونے والا ہے، پھر ہم پرہیزگاروں کو تو بچا لیں گے اور نافرمانوں کو اسی میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ پھر بتایا گیا کہ انکار کرنے والے اپنی شاندار مجالس پر فخر کرتے ہیں اور کافر مسلمانوں سے کہتے ہیں بتاؤ ہم تم دونوں جماعتوں میں کس کا مرتبہ زیادہ ہے اور کس کی مجلس شاندار ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ ہم تو ان سے پہلے بہت سی جماعتوں کو غارت کر چکے ہیں جو ساز و سامان اور نام و نمود میں ان سے بڑھ چڑھ کر تھیں۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ شان و شوکت اور شاندار مجالس میں میڈیا کی چکا چوند ہے، فوٹو سیشنز ہیں، کیمروں کی کلک کلک ہے، لیکن اگر یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر مبنی مجالس ہیں تو تباہی کا سامان ہے۔ پھر ایک مشرک سردار کا قول نقل کیا گیا جو یہ سمجھتا تھا کہ آخرت برپا نہ ہوگی اور بالفرض اگر ہوگی بھی تو وہاں بھی میں مال و اولاد سے نوازا جاتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے اس عقیدے کی تردید کی کہ انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں کہ وہ ان کے لیے باعث عزت ہوں، لیکن ایسا ہرگز ہونا نہیں، وہ تو ان کی پوجا سے منکر ہو جائیں گے اور الٹے ان کے دشمن بن جائیں گے۔ آیت نمبر 84 to 98 جو کہ آخری حصہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل شرک کے لیے غیظ و غضب کا اظہار کیا گیا ہے۔ قریب ہے کہ اس قول کی وجہ سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزے ریزے ہو جائیں کہ وہ رحمان کی اولاد ثابت کرنے بیٹھے، اور پھر یہ وضاحت کی گئی کہ شان رحمان کے لائق نہیں کہ وہ اولاد رکھے۔ پھر اہل توحید کے لیے محبت الہی کا اظہار کیا گیا کہ بے شک جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے شائستہ اعمال کیے ہیں ان کے لیے اللہ رحمان محبت پیدا کر دے گا۔ قوموں کی ہلاکت سے سبق لینے کی دعوت دی گئی۔ ایک سوال پر سورت کا اختتام ہوتا ہے کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی جماعتیں تباہ کر دی ہیں، کیا ان میں سے ایک کی بھی آہٹ تو پاتا ہے یا ان کی آواز کی بھنک بھی تیرے کان میں پڑتی ہے؟ یہ سورہ ایک سوال پر ختم ہو کر دعوت فکر دیتی ہے کہ انسان کو غور و فکر سے کام لے کر ہلاکت سے بچنے کے لیے تاریخ سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور شرک سے بچ کر توحید اختیار کرنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورۃ طٰہٰ کا مطالعہ کریں گے۔ اس کی 135 آیات ہیں اور 8 رکوع ہیں۔ یہ سورہ مریم کے بعد ہجرت حبشہ 5 نبوی سے پہلے نازل ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کے پاس سورۃ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی، جس سے متاثر ہو کر 6 نبوی میں وہ مسلمان ہوئے۔ اس سورہ کی آیات 1 to 8 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب اور انہیں ہدایت دی گئی اور یہ بتایا گیا کہ ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، بلکہ اس کی نصیحت کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اس کا اتارنا اس کی طرف سے ہے جس نے زمین کو اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا ہے، جو رحمان ہے، عرش پر قائم ہے، جس کی ملکیت آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان اور کرۂ خاک کے نیچے کی ہر ایک چیز پر ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر تو اونچی بات کہے تو وہ تو ہر ایک پوشیدہ بلکہ پوشیدہ سے پوشیدہ تر چیز کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بہترین نام اسی کے ہیں۔ پھر آیت نمبر 9 to 47 میں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کی پہلی گفتگو ہے اور ابتدائی ہدایات کی ڈیٹیل بیان کی گئی ہے۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام چند سال مدین میں جلا وطنی کے گزارنے کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ واپس مصر جا رہے تھے۔ اور جلا وطنی کیوں تھی؟ اس کی وجہ قرآن پاک میں آگے جا کر ہمیں بتائی جاتی ہے کہ مصر میں ان سے قتل ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ وہاں سے چلے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی توحید کا ذکر کرتے ہیں۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا عبادت کے لائق اور کوئی نہیں، بس تو میری ہی عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ اس لیے کہ یاد کرنے کا طریقہ عبادت ہے اور عبادات میں نماز کو خصوصی اہمیت و فضیلت حاصل ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کا مقصد بتایا اور یہ بتایا قیامت یقیناً آنے والی ہے جسے میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو بدلہ دیا جائے جو اس نے کوشش کی ہو۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو دلائل کی روشنی میں دعوت پہنچانے کا حکم دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی جو دعا ہم پڑھتے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور یہ دعا صرف درس یا تقاریر کے شروع میں پڑھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بات ہر جگہ کرنے سے پہلے اس دعا کے ذریعے سے مدد ضرور مانگنی چاہیے۔
پھر اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنے احسانات اور تدابیر کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ کس طرح فرعون بنی اسرائیل کے تمام لڑکوں کو قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی تدبیر اور مشیت ایسی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے گھر میں پرورش پائی۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بات بھی ارشاد فرماتے ہیں، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بڑی سرکشی کی ہے، اسے نرمی سے سمجھاؤ۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک طرح سے حکم ہے کہ داعی جو ہوتا ہے وہ نرم خو ہوتا ہے۔ آگے آیات 48 to 79 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مکالمہ پیش کیا گیا ہے اور فرعون اور اس کی فوج کی ہلاکت کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے۔ مکالمے میں ہونے والی گفتگو کا تذکرہ ہے کہ فرعون نے پوچھا کہ اے موسیٰ، تم دونوں کا رب کون ہے؟ جواب دیا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر ایک کو اس کی خاص صورت شکل عنایت فرمائی، پھر راہ سجا دی۔ اس نے کہا، اچھا یہ تو بتاؤ اگلے زمانے والوں کا کیا حال ہونا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، ان کا علم نہ تجھے ہے نہ مجھے، البتہ ان کا علم میرے رب کو ہے جو اس کے پاس کتاب میں موجود ہے، وہ اس کے مطابق ان کو جزا و سزا دے گا۔ اور جب مکالمہ ہوتا ہے تو فرعون یہ کہتا ہے کہ اے موسیٰ، کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اپنے جادو کے زور سے ہمارے ملک سے باہر نکال دے؟ کیونکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ چکا تھا۔ اور پھر فرعون پلٹا اور اس نے اپنے ہتھ کنڈے جمع کیے، پھر آ گیا۔ بس یہ لوگ آپس کے مشوروں میں مختلف رائے ہو گئے اور چھپ کے مشورے کرنے لگے، کہنے لگے یہ دونوں محض جادوگر ہیں اور ان کا پختہ ارادہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دیں اور تمہارے بہترین مذہب کو برباد کر دیں۔ فرعون نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے جادوگر جمع کیے اور عام اعلان کر دیا کہ جس کو دیکھنے کے لیے لوگ جمع ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیغام کو فرعون نے خود عام کر دیا۔ یہ بہرحال اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہی تھی۔ پھر ہمیں معلوم ہے کہ جادوگروں نے اپنی رسیاں اور ڈنڈے پھینکے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی تو اللہ تعالیٰ کے معجزے کے آگے ان کا جادو نہ چل سکا۔ اب تو تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے اور پکار اٹھے کہ ہم تو ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ کیسا سچا سجدہ تھا جو 1000 سجدوں سے نجات دینے والا تھا۔ حق کو ایک ہی نظر میں پہچان لیا، جیسے کہا جاتا ہے نا کہ عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ فرعون پھر بہت غضبناک ہوا اور کہنے لگا کہ کیا میری اجازت سے پہلے ہی تم اس پر ایمان لے آئے؟ یقیناً یہی تمہارا وہ بڑا بزرگ ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا ہے۔ سن لو، میں تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے کٹوا کر تم سب کو کھجور کے تنوں میں سولی پر لٹکوا دوں گا اور تمہیں پوری طرح معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کس کی مار زیادہ سخت اور دیر پا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ناممکن ہے کہ ہم تجھے ترجیح دیں ان دلیلوں پر جو ہمارے سامنے آ چکیں اور اس اللہ پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اب تو جو کچھ کرنے والا ہے کر گزر، جو کچھ بھی حکم چلا سکتا ہے تو کر لے، اور اسی دنیا کی زندگی میں ہی ہے۔ پھر فرعون اور اس کی فوجوں کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ پھر آیات 80 to 98 تک میں مصر کی زمین سے بنی اسرائیل کے نکل جانے کے بعد کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ فتنہ سامری کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے تو جو سامری تھا اس نے بنی اسرائیل کو بچڑا پوجنے پر لگا دیا اور ان سے یہ کہنے لگا کہ تمہارا بھی خدا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی نعوذ باللہ خدا ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا لیکن وہ فتنے میں گرفتار ہو گئے۔ آیت نمبر 99 to 114 تک میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے احوال بیان کیے ہیں اور آخرت کا ایسا نقشہ کھینچا ہے کہ اگر دل کی آنکھ سے پڑھیں تو ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ بلکہ رب کا جلال کیسا ہوگا اور اس کے حضور حاضر ہونے کا کیا منظر ہوگا، اور دراصل اگر ہمارے دل بدل جائیں تو ہماری زندگی ہی بدل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ آپ سے پہاڑوں کی نسبت سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیں کہ انہیں میرا رب ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا۔ تمام چہرے اس زندہ اور قائم و دائم مدبر اللہ کے سامنے کمال عاجزی سے جھکے ہوئے ہوں گے۔ یقیناً وہ برباد ہوا جس نے ظلم لاد کیا، اور جو نیک اعمال کرے اور ایمان والا بھی ہو تو نہ اسے بے انصافی کا کھٹکا ہوگا اور نہ حق تلفی کا۔ پھر آیت 115 to 129 تک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابلیس بنی آدم کا دشمن ہے، وہ فرعونوں کا دوست ہے اور قرآن اور انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ہاں، جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اس تنگی سے بعض نے عذاب قبر اور بعض نے وہ اضطراب، بے چینی اور بے کلیم مراد لی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل بڑے بڑے دولت مند مبتلا رہتے ہیں۔
سورہ مبارکہ کے آخری حصے آیت نمبر 130 to 135 میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو یہ ہدایت دے رہے ہیں، بس آپ ان کی باتوں پر صبر کریں اور اپنے پروردگار کی تسبیح اور تعریف بیان کرتے رہیں، اور اپنی نگاہیں ہرگز ان چیزوں کی طرف نہ دوڑائیں جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو آرائش دنیا کی دے رکھی ہیں تاکہ انہیں اس میں آزما لیں، پھر اپنے گھرانے کے لوگوں پر نماز کی تاکید کریں اور خود بھی اس پر جمے رہیں۔ بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کہہ دیجئے ہر ایک انجام کا منتظر ہے، بس تم بھی انتظار میں رہو، ابھی ابھی قطعاً جان لو گے کہ راہ راست والے کون ہیں اور کون راہ یافتہ ہیں۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ آج کی جو دعا ہے وہ بہت ہی پیاری آیات آئی ہیں جو دو ہیں، ایک تو سورۃ طٰہٰ میں وہی دعا آئی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پہلے پڑھی تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور ایک بہت ہی پیاری آیت ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 4، وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کہ میں کبھی بھی آپ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا۔ یہ دعا جو ہے اللہ تعالیٰ پر یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اس یقین کے ساتھ ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور سنے گا، اور اللہ تعالیٰ ضرور سنتے بھی ہیں۔ اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے تو اللہ تعالیٰ انسان کو جواب بھی دیتے ہیں اور انسان کو یہ ساری چیزیں محسوس بھی ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم اس دعا کو یاد کریں گے، اور یہاں پر ہم آج کے اس پارے کو مکمل کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔